السلام علیکم۔ سب سے پہلے شروع رب کائنات کے نام سے جس نے اس کائنات کو نظام عدل پر خلق کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سید المرسلین اور ان کی آل پر جو وجہ تخلیق کائنات بنے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس بارے میں ہے کہ رمضان میں نیند پوری کرنا کتنی امپورٹنس ہے، یعنی کہ اگر آپ کی نیند نہ پوری ہو رمضان میں تو اس کا آپ کی ہیلتھ پر کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر بات کی جائے جیسے بات کی جاتی ہے کہ رمضان برکتوں رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے ساتھ رمضان ہمیں کچھ چیلنجز بھی دیتا ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے لیے کھانے کے حوالے سے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیگر مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، جس میں سے جو موسٹ کامن عام طور پہ مسئلہ زیادہ تر لوگوں میں دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نیند پوری نہ ہونا، کیونکہ سحری کے ٹائم اٹھنا لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ تو پھر مثلاً آپ رمضان میں آپ کا ایک پورا پیٹرن چینج ہوتا ہے، تو جب آپ کا پورا پیٹرن چینج ہوتا ہے تو آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کی باڈی میں جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی جو طبیعت ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو نیند اگر پوری نہ ہو تو اس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ پر کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے کیونکہ سحری کے ٹائم اٹھنا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے، تو اکثر زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور سحری کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوتے ہیں۔ اب وہ مثلاً اس طرح نہیں کرتے کہ رات کو نماز پڑھ کے سو جائے، نہیں، بلکہ وہ ساری رات جاگتے ہیں، سحری کر کے پھر ظہر کی نماز تک وہ سوتے ہیں۔ تو جو نیند کا دورانیہ اصل ہے وہ ہے رات کے 10 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک۔ اگر اس سائیکل میں کچھ کیمیکل ہماری باڈی میں کچھ کیمیکل چینجز آتی ہیں، وہ کیمیکل چینجز یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ رات کو سوتے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو موڈ ہوتا ہے وہ آف ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، مثلاً آپ بہت زیادہ ہائپر ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، اس قسم کے مسئلے کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ رات کے آپ تقریباً زیادہ سے زیادہ اگر آپ نہیں نیند پوری بھی کرنی ہے تو آپ تقریباً سحری سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، 2 سے 3 گھنٹے لازمی سوئیں۔ اگر آپ رات کو نہیں سوتے تو یہ آپ کی طبیعت یعنی آپ کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اپسیٹ رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو روزہ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں گزرتا، کیونکہ آپ کو تھکاوٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ ویکنس بھی فیل کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ فریش موڈ میں رہ کر آپ کا اچھے سے روزہ نہیں گزرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 2 سے 3 گھنٹے لازمی سوئیں۔ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ بالکل فریش اور ہیلدی رہیں گے، اور آپ کا روزہ بالکل جیسے آپ کا فریش، اگر موڈ آپ فریش ہوں گے، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی تو آپ بالکل فریش فیل کریں گے، تو آپ کا روزہ اچھا گزرے گا۔ تو امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی رمضان جیسے کہ آ رہا ہے کہ رمضان کے حوالے سے، سحری اور افطاری کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں میسیج ضرور کریں۔ ویسے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں افطار کی لائیو میری ٹرانسمیشن ہوگی روز، تو اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی انفارمیشن ملے، اور جن لوگوں کے اور سوالات ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے کمنٹ باکس میں مجھے میسیج کریں تاکہ میں ان کا آنسر دوں۔ شکریہ۔